روس اور یوکرین میں تنازع کا آغاز 2014 میں ہوا جب روس نے مشرقی یوکرین کے علاقے کرائمیا کا اپنے ساتھ الحاق کیا۔ نیٹو کی جانب سے روس کی مشرقی سرحدوں پر فوجی مشقوں اور یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی کوششوں کو روسی صدر نے ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف قرار دیا۔ سفارتکاری ناکام ہونے پر روس نے 24 فروری 2022 میں یوکرین میں خصوصی آپریشن کے نام پر فضائی حملے شروع کیے، جس میں دارالحکومت کیف، خارکیف اور دیگر اہم علاقوں میں فوجی اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضے کر لیے۔ امریکہ اور مغربی ممالک یوکرین کو فوجی امداد نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جس سے جنگ مزید تیز ہو گئی۔ اب تک مغربی ممالک $183 بلین میں سے $100 بلین کی فوجی امداد دے چکے۔ فوجی امداد میں جدید ٹینک، لڑاکا طیارے، جنگی ساز و سامان اور فضائی دفاعی نظام شامل ہے۔ روس نے فوجی پیش رفت کے ساتھ سیاسی حکمت عملی بھی جاری رکھی۔ روس نے مشرقی یوکرین میں ڈونیٹسک اور لوہانسک کے ساتھ زاپوریزیا اور خیرسون علاقوں میں ریفرنڈم کے ذریعے الحاق کیا۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکی میزائل حملوں کے بعد یوکرین پر پہلی بار ہائپرسونک میزائل داغے اور 20 نومبر کو نئی ایٹمی پالیسی کی منظوری دی۔ روس نے خطرے کی صورت میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا اعلان کیا۔ مشرقی یوکرین میں اس وقت ترسک محاذ جنگ ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس کا بنیادی مقصد پورے ڈونباس ریجن، لوہانسک اور ڈونیٹسک پر قبضہ کرنا ہے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے نیٹو 1997 کی پوزیشن پر واپس جائے، یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کیا جائے، جبکہ یوکرین اپنے مقبوضہ علاقوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ روس مشرقی یوکرین کے 46,000 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر چکا، جو علاقے کا 7% بنتا ہے۔ یوکرین میں 1.5 لاکھ سے زائد فوجی اور تقریباً 50,000 شہری ہلاک، 90% پاور گریڈ اسٹیشن اور انفراسٹرکچر کو $358 بلین کا نقصان ہو چکا۔ روس کے 52,000 سے زائد فوجی مارے گئے۔ یوکرین کی بندرگاہوں کی تباہی اور روس پر اقتصادی پابندیوں سے عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہوا، جبکہ یورپی معیشت کو روسی گیس کی بندش سے شدید دھچکا پہنچا۔